السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراک فی التصرف کی مذمت میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چند قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھی گئی اور ان کے ذریعے سے یہ ثابت کیا مؤلف رحمہ اللہ نے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو کسی بھی طرح کا اختیار رکھتی ہو۔ تو اختیار سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہی اختیار میں ہیں، وہی تمام امور کی تدبیریں کرتا ہے، وہی سارے امور کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف آیات کے ذریعے سے ثابت کیا۔ آج کے درس میں ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اخرجہ الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے ترمذی کے حوالے سے یہاں یہ حدیث بیان فرمائی، بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند باتوں کی نصیحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمائی ہے، وہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی۔ چنانچہ کہتے ہیں مشکات کے باب التوکل والصبر میں لکھا ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تھا میں پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن، یعنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ کہ وہ تجھے یاد رکھے گا، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھ اللہ کو کہ اللہ کو تو اپنے روبرو پائے گا، یعنی اللہ کو اپنے سامنے پائے، اور جب مانگے تو کچھ تو مانگ اللہ ہی سے، اور جب مدد چاہے تو مدد چاہ اللہ ہی سے، اور یقین سمجھ لے کہ بے شک سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ کچھ فائدہ پہنچا دیں تجھ کو تو فائدہ نہ پہنچا سکیں گے مگر جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے حق میں۔ اور جو اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ نقصان پہنچائیں تجھ کو کچھ تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے مگر وہی کہ لکھ دیا ہے اللہ نے تجھ پر۔ اٹھائی گئی قلم اور سوکھ گیا کاغذ، یعنی جو کچھ لکھا ہے اللہ رب العالمین نے، اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا ہے، کاغذ ختم ہو گئے ہیں، سیاہی ختم ہو گئی ہے، ساری چیزیں ختم، اب لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ آئی بات میں کہ اگر اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے، اس کو یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے روبرو ہوگا اپنی مدد کے ساتھ۔
اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرو، اسی سے سوال کرو، اور یہ جان لو کہ سارے لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور سارے لوگ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ آئی بات سنیں، قلم یہ بات لکھ کر اٹھا لیے گئے ہیں اور کاغذ سوکھ گئے ہیں، اب مزید لکھنے کی گنجائش نہیں۔ آئی بات سنیں، تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فائدہ، یعنی اللہ صاحب کو کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے پر اور بادشاہوں کی طرح مغرور نہیں کہ کوئی رعیتی بہتیرا ہی التجا کرے، اس کی طرف مارے غرور کے خیال نہیں کرتے، اس لیے رعیتی لوگ اور امیروں کو مانتے ہیں اور ان کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ انہی کی خاطر سے التجا قبول ہوئے، بلکہ وہ بڑا کریم و رحیم ہے، وہاں کسی کی وکالت کی حاجت نہیں، جو اس کو یاد رکھے وہ آپ بھی اس کو یاد رکھتا ہے، کوئی سفارش کرے یا نہ کرے، اور اسی طرح گو کہ وہ سب چیز سے پاک ہے اور سب سے بلند، مگر اور بادشاہوں کا سا دربار نہیں کہ کوئی رعیتی لوگ وہاں پہنچ نہ سکے اور امیر وزیر ہی سے رعیت پر حکم چلاوے اور رعیت کے لوگوں کو انہی کا ماننا ضرور پڑے اور انہی کا دربار کرنا پڑے، بلکہ اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہے۔ جو ادنا بندہ اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہی اس کو اپنے منہ کے آگے پائے، وہاں اپنی غفلت ہی کے سوا اور کچھ پردہ نہیں، جو کوئی کچھ اس سے دور ہے سو اپنی غفلت کے سبب سے دور ہے، اور وہ سب سے نزدیک۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو پکارتا ہے کہ وہ اس کو اللہ سے نزدیک کر دے سو یہ نہیں سمجھتا کہ پیر و پیغمبر تو اس سے دور ہیں اور اللہ نہایت نزدیک۔ سو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رعیتی آدمی اپنے بادشاہ کے پاس اکیلا بیٹھا ہے اور وہ بادشاہ اسی کی عرض سننے کو متوجہ ہے، پھر وہ رعیتی کسی اور امیر و وزیر کو کہیں دور سے پکارے کہ تو میری طرف سے فلانی بات بادشاہ کے حضور میں عرض کر دے، سو وہ یا اندھا ہے یا دیوانہ، اور فرمایا کہ ہر مراد اللہ ہی سے مانگے اور ہر مشکل میں اسی کی مدد چاہے، اور یہ یقین سمجھ لیجئے کہ قلم تقدیر ہرگز نہیں پھرتا اور لکھا ہرگز نہیں ٹلتا۔ پھر اگر سارے جہاں کے بڑے اور چھوٹے مل کر چاہیں کہ کسی کو کچھ نفع و نقصان پہنچائیں، اللہ کے لکھے سے کچھ بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بعض عوام الناس کہتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ تقدیر کو بدل ڈالے، جس کی تقدیر میں اولاد نہیں اس کو اولاد دے دے، جس کی عمر تمام ہو چکی ہو اس کی عمر بڑھا دے، سو یہ بات کچھ صحیح نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے ہر بندے کی کبھی دعا قبول بھی کر لیتا ہے، اور انبیاء و اولیاء کی اکثر، مگر دعا کی توفیق دینا بھی اسی کے اختیار میں، اور قبول کرنا بھی، اور دعا بھی کرنی اور مراد بھی ملنی، دونوں باتیں تقدیر میں لکھی ہیں۔ تقدیر سے باہر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور کچھ کام کرنے کی قدرت نہیں۔ ہر بندہ بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی، سوائے اس کے کہ اللہ سے مانگے اور اس کی جناب میں دعا کرے، کچھ طاقت نہیں رکھتا۔ پھر وہ مالک مختار ہے، چاہے اپنی مہربانی کی راہ سے قبول کرے، چاہے اپنی حکمت کی راہ سے قبول نہ کرے۔ آئی بات سنیں، تو یہ بڑی اہم حدیث ہے
جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے لکھ رکھی ہے، اور اس کے لکھے ہوئے میں کسی بھی طرح کی کوئی کاٹ پیٹ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا نبی، ولی، یا کوئی کتنا ہی بڑا اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ کیوں نہ ہو، سب اسی سے مانگتے ہیں، سب اسی کے گن گاتے ہیں، لہذا تمام انسانوں کو اسی کے گن گانا چاہیے۔ میں وہی ہے جو تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ساری چیزوں کی تدبیریں میں۔ تو یہ بڑی اہم حدیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔